السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں اور اعتکاف کی فضیلت احادیث مقدسہ میں کیا ارشاد فرمائی گئی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت اعتکاف، نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف کا کیا مطلب ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی شخص منت مان لے، نظر مان لے کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری فرما دے یا میری فلاں مشکل دور فرما دے تو میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کروں گا۔ یا پھر عورت جب منت مانتی ہے تو وہ اعتکاف گھر میں کرتی ہے، عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی ہیں۔ یہ جو منت مانی جاتی ہے اعتکاف کی، یہ واجب ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور حدیث مقدسہ میں صحابہ اکرام نے، صحابیات نے منت اعتکاف مانے ہیں اور انہوں نے وہ ادا کیے ہیں، یہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور منت اعتکاف کے لیے جو شخص یہ منت مانے اعتکاف کی، اور اس کے لیے دن کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، روزے کے بغیر اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اب حدیث مقدسہ میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اکرام اور صحابیات جب منتیں مانا کرتے تھے تو وہ اعتکاف کی مانتے تھے یا روزہ رکھنے کی منت مانتے تھے، نہ کہ وہ یہ منت مانتے تھے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پاؤں سے جوتے اتار دوں گا یا جوتے اتار دوں گی، یا ہم گھر کے برتن الٹے کر کے رکھ دیں گے یا گھر کا سامان الٹا کر کے رکھ دیں گے، یا ہم کوئی گڑولی وغیرہ لے کر فلاں جگہ پہ جائیں گے یا یہ چیز لے کے ادھر جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے، قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ترویج پا رہے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ منت مانا کرتے تھے اعتکاف کی اور روزے رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان فرماتا تھا اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا تھا، اور یہ حدیث پاک سے ثابت شدہ اعمال ہیں۔ تو اعتکاف کی پہلی قسم ہے واجب اعتکاف۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت اعتکاف، یہ ہے سنت مؤکدہ۔ اب رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا بستی والوں پر سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بستی کے اندر چند لوگ اعتکاف مسجد کے اندر کر لیں تو ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اور ساری بستی بری و ذمہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے بستی کے اندر مسجد میں تو سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے اور سب سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ اعتکاف کی شرعی حیثیت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ اور بستی والوں پر سنت علی الکفایہ ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ضرور فرمایا کرتے تھے، اور اسی لیے یہ سنت مؤکدہ بھی ہے۔ یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے ہمیں نیت کرنی چاہیے، اور آخری 10 دنوں کی نیت کرنا بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ یہ نفلی اعتکاف بھی سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کے مخصوص ایام نہیں ہے، کوئی مخصوص دن نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں کوئی شخص جائے وہ جا کر نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف کہہ لے، یا پھر وہ اس طرح کہہ لے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی درست ہے۔ پنجابی میں کہہ لے، اردو میں کہہ لے، جس زبان میں کہہ لے، اس کا اعتکاف نفلی درست ہو جائے گا اور مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ جب تک وہ شخص مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں 2 احادیث مقدسہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا
کہ پہلی حدیث مقدسہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جب قدم رکھتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے بھی افضل عمل ہے. یعنی 10 سال اعتکاف کرنے سے جو اجر ملتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر ایک کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے پہ عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے. 3 خندقوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اس کو 3 گنا کیا جائے، اللہ ایک دن اعتکاف کرنے کا اجر اتنا عطا فرماتا ہے کہ جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث مقدسہ حضرت سیدنا امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کا حجتین و عمرتین. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کرنے کے اجر میں 2 عمرے اور 2 حجوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے. اعتکاف کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، اللہ کی یاد کے لیے گوشہ نشین ہونا یہ بہت بڑی برکت اور بہت بڑی سعادت ہے. اس سے محروم مت ہوں، مسجدوں کو ویران مت کریں. اگر آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم 1 دن کا کر لیں، 2 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، 5 دن کا کر لیں، تاک آداد میں دنوں کا اعتکاف کر لیں تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ملے گا. کوشش کریں کہ سنت اعتکاف ہو 10 دن کا کم از کم، لیکن اگر نہ اتنا وقت ہو تو 1 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، لیکن اعتکاف کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ